بھی عمر سے ہوگا۔ جب اتنے علاقے فتح ہو گئے تو ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں اس کا حساب نہ لیا جائے، کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے۔ آپ دن کو گھر میں بیٹھتے ہیں، دربار خلافت میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کا دربار خلافت کیا ہے؟ کوئی عالی نصب محل نہیں ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے دارالامارہ میں محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھالی کر رہا ہوگا، ان کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، گھر سے دھواں نکل رہا تھا، سوچا کوئی مہمان ہوگا، گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا، پھر گزر گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون کی آواز ہے، اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں، بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر ہے، کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر کے، تو کچھ ہو تو پکے، اور بچے ہیں بھوک سے، شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے، اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، گھی کا کنستر اٹھایا، آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا۔ خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں، اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا۔ کہا عمر کو آج ہی السلام نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی معلوم ہیں، طے ہیں، واضح ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا۔ تو ایک چیز طے شدہ ہے کہ حلال ہے، ایک چیز طے شدہ ہے کہ حرام ہے، درمیان میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو شک گزرا ہے، لوگوں کی بھی رائے مختلف ہے، تو آپ اس سے بچیں۔ آپ کھانا کھانے لگے، ایک شخص نے کہا اس میں یار زہر ملا ہوا ہے،
دوسرے نے کہا کہ نہیں زہر نہیں ملا، تو آپ اس کھانے کو کھائیں گے؟ آپ ترک کر دیں گے، آپ کہیں گے شک پڑ گیا ہے تو میں اپنی جان جیسی متاع عزیز سے کھلواڑ کیوں کروں؟ اگر پہلا سچا ہوا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو کھانا اور لے لیتا ہوں، یہ نہیں کھاتا۔ تو آپ اس کو اگرچہ دوسرا بندہ زیادہ باوسوق ہو، لیکن آپ پھر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جان کا مسئلہ ہے، اور یہاں دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے شبے والی چیزوں سے بھی بچنے والا اپنا دین بچا لیتا ہے، اپنی آبرو بچا لیتا ہے، اور جو شبے میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اور اس کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ تو جس معاملے میں شبہ ہو جائے تو اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر اپنا دین اور اپنی آبرو بچائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، چراگاہ کے قریب اگر آپ بکریاں چرائیں گے تو کسی دن کوئی بکری اچانک آپ سے چھٹ کے اس چراگاہ میں بھی جو ہے وہ داخل ہو جائے گی، اور بادشاہوں کی چراگاہ میں جو بکری داخل ہوگی پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا جس طرح بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی ہیں، اس طرح ایک اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جگہیں بھی ہیں، تو اگر تم ان کے قریب گئے تو پھر اس میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو اس لیے حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، بعض اوقات کوئی فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے تو پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک۔ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے، تمیزدار آدمی، اچھے خلق رکھنے والا، گفتگو میں بات کرنے میں سلیقہ رکھنے والا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے والا، حسن خلق نیکی ہے۔ اور فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ آگاہ نہ ہو جائیں۔ جس سے آگہی لوگوں کی تیرے لیے تکلیف کا سبب ہے تو وہ گناہ ہے، تیرے دل میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو جائیں تو وہ گناہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہونے کے باوجود یتیم پرور تھے، اور بیواؤں کے کام آتے تھے، ان کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا آتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی تھا، اور یتیم کی کفالت کرنے والے کو اپنا ساتھی قرار دے دیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تمہارے بچے اور یتیم اکٹھے کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو آواز دینی ہو تو اس کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکار، تاکہ یتیم کا دل دکھی نہ ہو جائے، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ تو وہ معاشرہ کتنا ناہموار معاشرہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر یتاما کی تکریم نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو تکریم کے ساتھ اس کی مدد کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ میں پچھلے دن ایک تصویر دیکھ رہا تھا، کوئی 10-15 کلو کا آٹے کا توڑا ہوگا اور 7-8 آدمی اس کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے، اور ایک خاتون وصول کر رہی تھی، اور کسی اخبار میں وہ تصویر چھپی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے تمہاری بیٹی کو یوں مجبور ہونا پڑ جائے تو کیا تم یہ گوارا کرتے ہو؟ تو جب تم خود گوارا نہیں کرتے تو کسی کی بیٹی کو تشہیر کی مہم کیوں بناتے ہو؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو جہاں کسی کی عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں اخفاء افضل ہے۔ تو بات یتیم کی، لاچار کی، غریب کی، پریشان حال کی،
آشفتہ سر کی مدد کی نہیں ہے بلکہ اس کی تکریم کی ہے۔ تو قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری پسماندگی اور ذلت اور بے چینی، رسوائی اور رحمت الہیہ سے محرومی اور عذاب الہی کے مسلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم نے یتیم کو تکریم نہیں دی ہے، یتیم کو عزت نہیں دی ہے، اس کو وقار سے نہیں رکھا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کا درس دیا تو سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تحریص نہیں دلاتا، کسی کو آمادہ نہیں کرتا، کسی کو ابھارتا نہیں ہے۔ اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، لاچار کو کھانا کھلانا اگر توفیق ہو تو از خود پیش کرے، لیکن اگر یہ توفیق نہیں ہے تو بندہ اس سے بری ذمہ ہو جائے کہ مجھے تو توفیق نہیں ہے، میں کیوں کروں، میں تو استطاعت نہیں رکھتا اور میں منہ پھیر کے چلا جاؤں۔ نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اگر تم خود استطاعت نہیں رکھتے، اس کی تڑپ اور اس کا درد محسوس کرو اور کسی ایسے شخص تک اس کی آواز پہنچاؤ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ اگرچہ استطاعت نہیں بھی رکھتا لیکن آنکھیں بند کر کے گزرا کیوں ہے؟ وہ کسی مالدار کے پاس جاتا اور اس کو کہتا میری گلی میں ایک مسکین سسک رہا ہے، ایک بیوہ کی بچیاں جوان ہیں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ایک مقروض قرض تلے دبا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر ایک شخص تڑپ رہا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہے، تو وہ خود